اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسن نقوی آپ کی خدمت میں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پروفٹس وائز ادر دین خدیجہ اینڈ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں اس ٹاپک پر ویڈیو بنانے سے پہلے بہت سوچتا رہا کہ بناؤں یا نہ بناؤں، اس لیے کہ اتنا لیندی ٹاپک ہے یہ، اور مجھے خود بھی نہیں پتہ کہ میری ویڈیو کتنا کور کرے گی اور کتنا نہیں کرے گی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ خیریت سے کور ہو جائے، اس لیے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کم از کم اس کو سن لیں، اور بار بار سن لیں تو پڑھنے میں وہ چیز کنسنٹریشن نہیں آتا جو آپ سن کے یا اس کے نوٹس دیکھ کے آسانی کے ساتھ اس کو یاد کر سکیں گے۔ تو لیٹس اسٹارٹ اٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں جو شروع کی جو چیزیں ہیں وہ تو وہی میرا سب سے پہلے ایڈریس دیا ہوا ہے یوٹیوب کا۔ کبھی بھی آپ اپنے دوستوں کو بتائیں تو ان کو صرف یہ ایڈریس دے دیے گا تو انشاءاللہ تعالی آپ چینل کو آسانی سے اپروچ کر لیں گے۔ آج کا کویسچن وہی ہے جو حضرت عائشہ خدیجہ کا، یعنی کمپوننٹ 4 ہے، اور پیپر 1 کا یہ پارٹ ہے، اور کویسچنز وہی 4 اور 5 ہیں، تو یہ سب میں ریپیٹ کر چکا ہوں، یہ ایکسپلین کر چکا ہوں، تو اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مین ٹاپک ہمارا جو ہے وہ ہے فرسٹ اسلامک کمیونٹی اور دی پروفٹس وائز۔ یہ تمام نوٹس بھی میں آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں کہ فار ڈیٹیلڈ آنسرز آلسو سی مائی بلاگ، جس کا یہ ایڈریس دیا ہوا ہے، یعنی ehsan-naqvi.blogspot.com۔ یہاں پہ آپ کو اس کے ڈیٹیلڈ نوٹس جو ہیں وہ مل جائیں گے۔ اور 10 مارکس کا 4 مارکس کا کویسچنس کا میں نے یہ بتایا تھا کہ آپ اس کو اپنے موقع سے ایڈجسٹ کر لیے گا، اور میں نے جنرلی ظاہر ہے کہ اتنی وائز کا تو ایک ساتھ کویسچن آ ہی نہیں سکتا، لیکن ایسے کویسچن تو میں نے دیکھے ہیں کہ آنسر اباؤٹ دا وائفز آف دا پروفٹ ادر دین عائشہ اینڈ خدیجہ، آنسر اباؤٹ اینی 2 وائفز اور 3 وائفز، ایسے کویسچن تو میں نے دیکھے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ کا حضرت خدیجہ حضرت عائشہ کو مائنس کر کے مینشن کر دیتے ہیں، باقی وائفز کا 2 یا 3 کا پوچھ سکتے ہیں۔ تو آپ کے پاس اگر نالج ہے تو آسانی کے ساتھ آپ اس کویسچن کو بھی ڈیل کر لیں گے۔ باقی ایکسپلینیشنز کی طرح سے آپ کی یہ ایکسپلینیشن بھی تمام کے تمام بورڈز کے لیے اپلیکیبل ہے، اور اس میں کوئی بھی بورڈ ہو ان سب کے لیے فائدہ مند یہ بنتی ہے۔ سب سے پہلے ہم اپنے ٹاپک پہ جلدی سے آ جاتے ہیں۔ پہلی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگم جو تھیں وہ سودا بنت زمعہ تھیں، اور میں صرف انگلش میں پوائنٹس پڑھتا جاؤں گا، جس جگہ پہ ایکسپلینیشن کی ضرورت ہوگی وہاں کر دوں گا، ورنہ ضرورت نہیں ہے اس کی خاص۔ پروفٹ میریڈ ہر آفٹر دا ڈیتھ آف خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ویڈو آف سکران۔ ان کے جو ہسبینڈ تھے ان کا نام سکران تھا۔ کپل ور ارلی کنورٹ، شروع کے زمانے میں ہی یہ دونوں مسلمان ہو گئے تھے۔ went to Abyssinia where Sakran died۔ ایبیسینیا کا جب مائگریشن ہوا تھا 4th ایئر یا 5th ایئر تھا پروفیٹہڈ کا، جس میں یہ لوگ وہاں پہ چلے گئے تھے مکہ کے پرسیکیوشن سے تنگ آ کے، تو وہاں پہ ان کا انتقال ہو گیا تھا، سکران کا، ان کے ہسبینڈ کا، تو وہاں پہ سکران کا انتقال ہو گیا تھا۔ اور پھر حضرت سودا جو تھیں وہ واپس مکے آ گئی ہیں ان کے انتقال کے بعد، اور ان کی فیملی میں ان کا کوئی سپورٹر تھا نہیں، سب لوگ جو تھے اس وقت کافر تھے، اور ظاہر ہے کہ ان کو بڑا پرسیکیوشن فیس کرنا پڑتا تھا، اور یہ اکیلی بھی تھیں اور ہسبینڈ بھی نہیں تھے۔ تو اس لیے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا گیا کہ آپ، حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد بچیاں بھی گھر میں تھیں اور آپ کو گھر کے لیے ضرورت تو تھی بہرحال، تو اس لیے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ڈیسائیڈ کیا کہ ان سے حضرت سودا سے شادی ان کی ہو جائے، اور وہ شادی ہو گئی، اور یہ شادی ظاہر مکہ میں ہی ہوئی تھی، اور 622 میں ہی حضرت سودا جو ہیں وہ اور مسلمانوں کی طرح سے مائگریٹ کر کے مدینے چلی گئیں۔ ان کی ایک اچھائی کی بات یہ تھی کہ اب ان کی ایج، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں چند 1-2 سال کے فرق ہوگا، تقریباً آگے پیچھے کچھ ان کی عمر تھی، تو ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی عمر جو ہے 54 اس وقت تک ہو چکی تھی،
تو اس لیے انہوں نے یہ بڑی سیکریفائس کی کہ حضرت عائشہ کے لیے اپنی جو باری تھی جس میں رسول اللہ کو ان کے گھر پہ اسٹے کرنا ہوتا تھا تو وہ انہوں نے حضرت عائشہ کو دے دی تھی. یہ بہت نیک، بہت سیدھی سی خاتون تھیں، لیکن جو مشہور تھیں اور مکہ کی تمام خواتین جو تھیں وہ اپنی جنراسٹی کی وجہ سے، اپنی سخاوت کی وجہ سے بڑی مشہور تھیں، اور سب کے ہاتھ اچھی طرح کھلے ہوئے تھے کہ اللہ کی راہ میں خوب یہ خواتین خرچ کر. تو حضرت سودا کا نام بھی انہی خواتین میں ہے کہ جو خوب اپنا دل کھول کے ضرورت مندوں کے اوپر اپنا پیسہ خرچ کرتی تھیں. ان پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کے انتقال کے بعد ان پہ اتنا اثر تھا اس بات کا کہ آپ نے اپنی زندگی میں جب تک وہ مدینے میں رہیں اپنی موت تک آپ نے اپنا گھر تک نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ حج پہ نہیں گئیں، عمرے تک پہ نہیں گئیں، اور بس یہ گھر میں رہتی تھیں. اور آپ سے کوئی 5 احادیث جو ہیں وہ نریٹ ہوئی ہیں. اور حضرت عمر کے دور خلافت میں 22 ہجرہ تھی جس میں آپ کا انتقال ہوا. پھر آپ کی اس کے بعد جو جن وائف کا ذکر ہے وہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نے، جو حضرت عمر بن الخطاب حضرت عمر کی بیٹی تھیں، اور ان کی بھی شادی ایک صاحب خنیس تھے ان کے ساتھ ہوئی تھی. اور یہ بھی کپل بڑا ارلی کنورٹ تھا اسلام کا، اور یہ بھی ایبیسینیا چلے گئے تھے رہنے کے لیے. اور پھر یہ وہاں سے سیدھے یہ ایبیسینیا میں ہی رہے، اور پھر وہاں سے اسٹریٹ مدینہ میں 622 میں یہ لوگ آ گئے تھے. اور حضرت خنیس جو تھے ان کی شہادت ہو گئی تھی بدر کی جنگ میں. تو بدر کی جنگ کے بچے ان کے تھے نہیں، تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ عمر کی جو ٹرائب ہے ان کے ساتھ ان کی ریلیشن شپ اسٹرانگ ہو، اور اسی لیے آپ نے حضرت معاف کیجیے گا میں ذہن میرا کہیں اور چلا جاتا ہے، یعنی حضرت حفصہ بنت عمر جو تھیں ان کے ساتھ آپ کی شادی ہو گئی. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ یہ شادی ہو جائے 624 میں، یعنی جس میں بیٹل آف بدر ہوئی ہے اس کے بعد، ظاہر ہے بیٹل آف بدر کے بعد ہی ان کی شادی ہوئی. حضرت حفصہ جو تھیں وہ بہت انٹیلیجنٹ خاتون تھیں، اور اپنے والد کی طرح سے ان کی نالج ریلیجن پر بہت زبردست تھی، بہت سمجھدار. اور کہا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ کے بعد انٹیلیجنس میں انہی کا نام زیادہ آتا ہے. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ان کو بڑا شوق ہے علم حاصل کرنے کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو تربیت دی، اور ان کو دین کے بارے میں مختلف باتیں بتانا اور سمجھتے تھے. تو اسی لیے ان کی جو تربیت تھی وہ رسول اللہ کے ساتھ ہی ہوئی. تقریباً 60 جو ٹریڈیشنز ہیں یعنی احادیث ہیں وہ انہوں نے نیریٹ کی ہیں. اچھا، ان کی ایک خاص بات یہ بھی ہسٹری میں رہی کہ دیکھیے جو قرآن اوریجنلی حضرت ابوبکر صدیق نے کمپائل کیا تھا وہ حضرت ابوبکر صدیق کے بعد آ گیا حضرت عمر کے پاس جو نیکسٹ کیلف تھے. اور حضرت عمر کی جب شہادت ہوئی تو حضرت عمر نے یہ قرآن جو تھا اوریجنل قرآن یہ حضرت حفصہ کے پاس رکھوا دیا. اور یہ ان کے پاس ہی تھا جب حضرت عثمان کی خلافت آئی حضرت عمر کے انتقال کے بعد. تو حضرت عثمان نے پھر ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ یہ اوریجنل جو بک ہے یہ ہمیں دے دیجیے تاکہ ہم اس کی فردر کاپیز بنا سکیں. اور حضرت حفصہ نے یہ کتاب فوری طور پہ ان کے حوالے کر دی تھی. اس کے بعد حضرت عثمان نے اس کی 7 کے 8 کے 9 جو فردر کاپیز ہیں وہ بنائی ہیں. وہ ایک الگ کہانی ہے، میں آپ کو کمپائلیشن میں بعد میں سناؤں گا. پھر ایک اور شادی آپ کی ہوئی حضرت زینب بنت خزیمہ، یعنی وہ خزیمہ کی بیٹی تھیں. اور یہ عبداللہ بن جہش کی بیگم تھیں. اور عبداللہ کی شہادت ہو گئی تھی احد کی جنگ میں.
اور یہ میرج ہوئی تھی بدر کے 4 سال کے بعد، یعنی 626 میں یہ شادی ہوئی، اور انفارچونیٹلی یہ بھی زندہ نہیں رہیں، اور صرف 3 مہینے کے بعد، شادی کے صرف 3 مہینے کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ بھی مکے کی اور عورتوں کی طرح سے بڑی جنرس اور بڑی سخی دل کی تھیں۔ آپ اتنی سخی تھیں کہ آپ کا جو ٹائٹل تھا وہی مدر آف دا پور آپ کا ٹائٹل ہو گیا تھا، اس لیے کہ آپ بہت دل کھول کے غریبوں کے اوپر خرچہ کر دی، بہت کرٹیس تھیں، بہت طبیعت میں ہمبلنس ان کی بہت زیادہ تھی۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، یہ علی امیہ یا علی امیہ نام کے صاحب تھے، ان کی بیٹی تھیں۔ اور حضرت سلمہ اصل میں نام نہیں ہے، یہ ہے مدر، مینس مدر، سلمہ یعنی سلمہ کی مدر، یعنی ان کا ایک بیٹا تھا اپنے پچھلے ہسبینڈ سے، اور اس بیٹے کا نام سلمہ تھا، تو اس لیے یہ سلمہ، اور ان کے جو ہسبینڈ تھے وہ ابو سلمہ کہلاتے تھے، یعنی سلمہ کے والد، تو یہ ان کا ٹائٹل تھا۔ یہ بڑی امیر خاندان کی تھیں، بڑے لاڈ پیار سے میں پلی ہوئی تھیں، اور ان کی شادی جو ہے وہ عبداللہ بن اسد کے ساتھ ہوئی تھی، اور عبداللہ بن اسد سے ان کا جو ایک بیٹے تھے ان کا نام تھا سلمہ، اور اسی لیے یہ سلمہ کہلائیں، اور یہ بھی ارلی کنورٹ تھے اسلام کے، ایبیسینیا یہ لوگ بھی گئے، اور پھر یہ سنا کہ مکے والوں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو یہ واپس آ گئے، پتہ چلا کہ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا، پھر یہ مکے میں رہے، اور مکے کے بعد پھر یہ کپل جو ہے وہ مدینہ چلا گیا، لیکن ان کے ہسبینڈ جو تھے عبداللہ بن اسد، ان کی بھی شہادت جو ہے وہ احد کی جنگ میں ہو گئی، اور اسی سال یعنی 4تھے سال جو تھا ہجرت کا، پور ایج آفٹر ہجرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی۔ ان کا بھی انتقال، حضرت سلمہ کا انتقال 63 ایئرس کی ایج میں، 63 آفٹر ہجرہ میں ہوا، اور اس وقت ان کی عمر سب سے، رسول اللہ کی تمام بیویوں سے زیادہ عمر انہوں نے پائی، 84 ایئرس کی ان کی ایج تھی جب ان کا انتقال ہوا۔ سلمہ بھی بڑی پڑھی لکھی، بڑی قابل اور بڑی لرنڈ قسم کی خاتون تھیں، ان سے کوئی 370 ٹریڈیشنز جو ہیں وہ نریٹ کی گئی ہیں، اور ان کی جو تلاوت قرآن تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سے بہت ملتی تھی، اور بہت خوبصورتی کے ساتھ ان کی ریسیٹیشن ہوتی تھی قرآن کی، تو اس لیے بھی آپ مشہور ہیں۔ پھر ذکر آتا ہے حضرت زینب بنت جہش کا، اور یہ رسول اللہ کی فرسٹ کزن تھیں، غالباً پھوپھی کی بیٹی تھیں، اور جی پھوپھی کی بیٹی تھیں بالکل، اور زینب بنت جہش، اور زینب جو تھیں وہ مدینہ میں ہی تھیں جب، اور یہ بہت بڑے گھر کی تھیں، ظاہر ہے بنو ہاشم کی تھیں، اور بڑا زبردست ان کا خاندان تھا، تو یہ چاہتی بھی نہیں تھیں، مگر رسول اللہ کی خواہش یہ تھی کہ آپ میرے جو آزاد کیے ہوئے، کیونکہ رسول اللہ نے اپنے غلام جو تھے زید بن حارث ان کو آزاد کر دیا تھا، تو ان کے ساتھ آپ کی شادی ہو جائے۔ زینب یہ نہیں چاہتی تھیں، اس لیے کہ زینب کے ذہن میں اپنی فیملی کا اسٹیٹس تھا، لیکن رسول اللہ کی طرف سے، بلکہ اللہ کی طرف سے یہ حکم آ گیا کہ یہ شادی ہونی چاہیے، تو وہ انہوں نے بالکل انکار نہیں کیا، اور انہیں زید کے ساتھ ان کی شادی ہو گئی، زید بن حارث کے ساتھ ان کی شادی ہو گئی۔ لیکن حضرت زینب کے ذہن میں وہ جو تھا ایک سپیریورٹی کا معاملہ، وہ تو بہرحال ایک ان کی نیچر میں تھوڑی بہت چیز رہ گئی تھی کہ وہ ایک مینٹلی کمپرومائز نہیں کر سکیں، تو زید نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ ہماری کمپرومائز نہیں ہو پا رہا، اور آپ ہماری طلاق کروا دیں۔ رسول اللہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ طلاق ہو، کیونکہ شادی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی تھی، لیکن سچویشن ایسی تھی، بار بار وہ ریکویسٹ بھی آ رہی تھی، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طلاق کروا دی۔ اور اس کے بعد ایک الگ ہی کہانی ہے،
اور وہ یہ کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ تم زینب کے ساتھ شادی کر لو۔ بہت خطرناک حکم تھا۔ آپ کہیں گے خطرناک کیوں؟ خطرناک اس لیے کہ زید جو تھے وہ ان کی بیوی اب بیوہ تھیں، اور زید جو تھے وہ رسول اللہ کے منہ بولے بیٹے تھے، ایڈاپٹڈ سن تھے، اور عربین سوسائٹی میں ایڈاپٹڈ سن کی بیوی سے اگر وہ بیٹا مر بھی گیا ہو اس سے شادی کرنا بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا، بہت بڑی گالی سمجھی جاتی تھی۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حکم آیا اللہ کی طرف سے کہ ایڈاپٹڈ سن کچھ نہیں ہوتا، بیٹا وہی ہے جو آپ کا اپنا بیٹا ہوتا ہے، تو اس لیے شادی کرو، یہ حکم آ گیا اللہ کی طرف سے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں بڑے ان کو بھی وہ تھا کہ میں سوسائٹی کو کیا جواب دوں گا، لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا تو ان کو کرنا ہی تھا، لازمی کرنا تھا، اور وہ ان سے زیادہ حکم کا اللہ کے حکم پہ کون چل سکتا تھا۔ تو حضرت زینب کے ساتھ پھر شادی ہوئی، اور حضرت زینب کو یہ بڑا فخر تھا، اور بڑے قیدی فخر سے قیدی تھیں، ان کو بڑی پرائڈ تھی کہ میری شادی جو ہے اللہ نے آسمانوں پہ کروائی ہے، اور کہا بھی جاتا ہے کہ ان کا جو نکاح تھا وہ آسمانوں پہ ہی ہو گیا تھا۔ ان کا انتقال جو ہے وہ 641 میں ایڈی میں یا اے سی آپ کہہ دیں اس میں ہوا تھا، اور بہت یہ بہت عبادت گزار تھیں، بہت زیادہ عبادت گزار تھیں، اور یہ بھی بڑی دل والی اور بڑے پیسہ خرچ کرنے والی تھیں غریبوں کے اوپر۔ اور رسول اللہ نے کہا تھا کہ مجھ سے سب سے پہلے جنت میں جس کی ملاقات ہوگی وہ سب سے لمبے ہاتھوں والی ہوگی۔ تو بیویوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ ناپنے شروع کر دیے کہ کس کے ہاتھ سب زیادہ لمبے، مگر اصل حقیقت یہ نہیں تھی۔ پھر اس کا مطلب یہ بتایا گیا کہ سب سے لمبے ہاتھ کا مطلب یہ کہ جو سب سے زیادہ جنرس ہوگی وہی مجھ سے آ کے ملے گی۔ اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے تو ظاہر ہے کہ تمام بیویاں جنرس اسی لیے ہوتی تھیں تاکہ رسول اللہ کے خوش ہوں۔ اور یہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یعنی حضرت زینب جو تھیں وہ سب سے زیادہ سخی تھیں، اور سب سے زیادہ اس معاملے میں یعنی کہنا چاہیے کہ سخاوت والی تھیں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد سب سے پہلی بیوی یہی تھیں جن کا انتقال ہوا، اور اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سب سے زیادہ لمبے ہاتھ والی یعنی جنرس جو ہیں تو وہ یہ حضرت زینب کا قصہ۔ حضرت جویریہ بنت حارث، حضرت جویریہ کا یہ تھا کہ یہ جو ایک بیٹل ہوئی تھی مستلق، اس میں یہ قیدی بن گئی تھیں اپنی ٹرائب کی طرف سے، اور یہ اپنی ٹرائب کے سردار کی بیٹی تھیں، اور وہ ان کے جو سردار تھے تو وہ ظاہر ہے کہ وہ کسی غالباً حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ کنیز کی حیثیت سے ان کو جانا تھا، لیکن لوگوں نے کہا کہ نہیں وہ سردار کی بیٹی ہیں، اور ان کی حیثیت یہ کہ وہ آپ سے شادی کریں، اور شاید وہ خود بھی چاہتی تھیں کہ میں رسول اللہ سے میری شادی ہو، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس خواہش کو بالکل پورا کیا، اور اس طرح سے ان کی جو ہے وہ شادی ہو گئی۔ ان کی شادی میں ایک بات یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کا یعنی جو ان کے ٹرائب کے 600 آدمی تھے جو قیدی تھے، ان کو اس سے بھی شادی کی وجہ سے اور اس کے بدلے میں انعام کے طور پہ ان کو ریلیز کر دیا، اور پھر یہ پورا قبیلہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جنراسٹی کی وجہ سے مسلمان ہو گیا۔ تو ان کا اصل نام جو تھا وہ تو برہ تھا، لیکن برہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی وجہ سے پسند نہیں تھا، تو انہوں نے ان کا نام جویریہ رکھ دیا تھا، اور یہ بھی اپنی نیکی کی وجہ سے اور عبادت گزاری کی وجہ سے بہت مشہور تھیں، اور ان سے بھی کافی احادیث جو ہیں وہ نریٹ ہوئی ہیں۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہاں پر بھی وہ یہ جو ہے مدر کے لیے آتا ہے، حبیبہ کی ماں، یہ ٹائٹل تھا بیسیکلی، نام ان کا
جو تھا وہ رملہ تھا، لیکن یہ ان کا ٹائٹل تھا حبیبہ، اور اسی نام سے یہ جانی بھی جاتی ہیں۔ یہ ابو سفیان کی جو رسول اللہ کے معاملے میں ان کے ساتھ بڑی جنگیں بھی ہوئیں، اور ہی واز اے اسٹونچ اینیمی، لیکن پھر مسلمان ہوئے فتح مکہ کے بعد کے موقع پہ یہ مسلمان ہوئے تھے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کا اصل نام جو تھا وہ رملہ تھا۔ یہ ابو سفیان کی بیٹی تھیں اور حضرت امیر معاویہ کی بہن بھی تھیں۔ ان کی جو شادی ہوئی تھی وہ عبید اللہ بن جہش کے ساتھ ہوئی تھی، اور انہی سے ان کی ایک بیٹی تھیں جن کا نام حبیبہ تھا، اور حبیبہ کی وجہ سے یہ حبیبہ کہلاتی ہیں۔ جی یہ بھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ابیسینیا چلی گئی تھیں، مگر ان کے جو ہسبینڈ تھے وہ وہاں جا کے کنورٹ ہو گئے اور کرسچن ہو گئے، تو انہوں نے ان سے اپنے ہسبینڈ سے طلاق لے لی، اور اب یہ ابیسینیا میں بالکل اکیلی تھیں۔ تو پھر رسول پاک کو جب اطلاع ہوئی کہ اس طرح سے وہ اکیلی رہ گئی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ یہیں پہ آ جائیے، مدینے آ جائیے اور شادی کر لیجیے مجھ سے۔ ان کی ایک بڑی آنر یہ بھی ہے کہ نجاشی بادشاہ جو تھے جن کے پاس ابیسینیا میں مسلمان گئے تھے، انہوں نے خود ان کا بہت بڑا مہر اور نوکر چاکر کنیز ونیزیں اور کافی وہ کر کے اور پروٹیکشن دے کے ان کو مدینے تک پہنچایا، اور وہ ان کی مہمان بن کے آئیں، اور ان کا پورا مہر جو خاصا بڑا مہر تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نجاشی بادشاہ نے دیا تھا، تو یہ ان کے لیے بڑی عزت کی بات تھی۔ ان کے انتقال جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ جو ان کے بھائی بھی تھے انہی کے دور خلافت میں ہوا، اور 65 احادیث انہوں نے نریٹ کی ہیں۔ اور ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان خلیفہ ہو گئے تھے۔ حضرت عثمان کی خلافت 12 سال رہی، اور 12ویں سال میں ان کی شہادت سے پہلے باغیوں نے ان کے مکان کو گھیر لیا اور ان کا پانی تک بند کر دیا، کھانے کا تو کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ تو ان حالات میں حضرت حبیبہ نے کسی نہ کسی طرح سے پانی پہنچانے کی کوشش کی، بعد میں خیر بیچاری کو روک دیا گیا، لیکن انہوں نے یہ کوشش کی کہ کس طرح سے عثمان کے گھر میں پانی اور کھانے وغیرہ کا انتظام ہو جائے۔ یہ ان کے والد جو تھے ابو سفیان، یہ مکہ کے کانکویسٹ تک تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اسلام کے بڑے دشمن رہے، تو ان کا بڑا پریشر تھا کہ تم اسلام کو چھوڑ دو، لیکن انہوں نے بالکل یہ طے کیا ہوا تھا کہ میں اسلام نہیں چھوڑوں گی، اور یہ فرملی اپنے اسلام پہ اور اپنے دین کے اوپر قائم رہی۔ اللہ نے ان کو یہ عزت دی کہ انہوں نے اسلام کی خاطر 2 مائگریشنز کیے، یعنی ایک ابیسینیا کا اور ایک جو ہے وہ مدینہ کا۔ آپ بھی اپنی تمام اور بہنوں کی طرح سے، یعنی رسول اللہ کی بیگمات کی طرح سے بڑی پائس تھیں، بہت عبادت گزار، بہت جنرس لیڈی تھیں۔ صفیہ بنت اخطب، اصل میں یہ تو ایک جیو ٹائپ سے ان کا تعلق تھا، صفیہ کا بنت اخطب کی بیٹی تھیں یہ۔ ان کا نام تو زینب تھا، اور یہ ایک جوئش ٹائپ تھا بنو نذیر، جو خود مدینے میں سیٹل تھا، اور بعد میں ان کو نکال دیا گیا تھا مدینے میں کانسپریسیز کی وجہ سے، تو اس کے جو سردار تھے ان کی یہ بیٹی تھیں، اور ان کی 2 شادیاں ہوئی تھیں۔ پہلے ہسبینڈ کو چھوڑ دیا تھا یا اس کا انتقال ہو گیا تھا، پھر دوسرے سے شادی ہوئی تھی اور اس کا بھی پھر انتقال ہو گیا تھا۔ خیبر کی کانکویسٹ کے بعد رسول اللہ سے ان کی شادی ہوئی۔ ان کا نام جو صفیہ رکھا گیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا تھا۔ ان کی انتقال بھی 60 ایئرس کی ایج میں ہوا۔ حبیبہ کی طرح سے انہوں نے بھی بیچاری نے بہت کوشش کی کہ حضرت عثمان کے گھر میں کسی طرح سے کھانا وانا پہنچ جائے، پانی پہنچ جائے، لیکن یہ بھی ان کو بھی ناکام کر دیا گیا تھا۔ یہ بھی بہت اپنے جو نالج تھی اور اپنی جنروسٹی تھی اس کی وجہ سے جانی جاتی تھی، انٹیلیجنٹ خاتون تھیں بہت۔ پھر آپ کی شادی ہوئی میمونہ بنت حارث، جو آپ کی کزن بھی ہوتی تھیں،
ان کے ساتھ بنت حارث کا مطلب یہ کہ یہ حارث کی بیٹی تھیں اور رسول اللہ کی بہت قریبی رشتہ دار بھی تھی. نام تو ان کا برہ تھا اور قریش سے تعلق اور رسول اللہ کے خاندان کا تعلق. اور 2 دفعہ ان کی شادی ہوئی مکہ میں. جب دوسرے ہسبینڈ کی بھی ڈیتھ ہو گئی اور یہ بھی اکیلی رہ گئی تھی تو پھر ان کے ساتھ 629 میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو گئی. اور ان کا ٹائٹل تھا جو رسول اللہ نے دیا تھا میمونہ یعنی دی بلیسڈ ون، یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہوا ٹائٹل تھا. 672 میں آپ کی وفات ہوئی اور 46 احادیث آپ نے نیریٹ کی ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ نیکی کا ایک مینار ہیں، نیکی کا سمبل ہیں، اچھائی کا سمبل ہیں. یہ بہت نیک، بہت خاموش اور بہت ہمبل خاتون تھیں، تو اسی لیے ان کو گڈنس کا سمبل آف گڈنس کا ٹائٹل رسول نے دیا تھا. اور اپنی تمام رسول پاک کی بیویوں کی طرح سے آپ بھی اپنی نیکی کی وجہ سے اور اپنی جنراسٹی کی وجہ سے اور خاص طور پہ اپنی فیملی کی بہت مدد کرتی تھیں، بہت زیادہ مدد کرتی تھیں. پھر آپ کی ایک بیگم جو تھیں وہ ریحانہ بنت زید تھیں. ریحانہ بھی جوئش ٹرائب سے ہی ان کا تعلق تھا. اس کو سیٹ کر دیا جی، ان کا تعلق بھی جوئش ٹرائب سے تھا، یعنی بنو قریظہ کی تھیں یہ. اور ان کی پراپٹ سے شادی جو ہے وہ یہ لوگ خیبر چلے گئے تھے اور خیبر میں آپ کی شادی 628 میں ہوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور یہ قیدی بن کر آئی تھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد بھی کر دیا اور اس کے بعد پھر انہوں نے اسلام قبول کیا. اور اسلام قبول کرنے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی شادی ہو گئی تھی. 642 میں آپ کا انتقال ہوا. ماریہ قبطیہ جو تھیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مصر کے بادشاہ کو خط لکھا کہ آپ اسلام کو قبول کر لیجیے. انہوں نے کیا تو نہیں، مگر یہ کہ انہوں نے رسول پاک کے خط کو بڑی عزت دی اور اس عزت کے طور پہ انہوں نے اپنی 2 بہت خوبصورت کنیزیں ان کو تحفے کے طور پہ بھیجی. بہت مال دولت بھی تحفے کے طور پہ مدینے کے لیے روانہ کیا. اور یہ بھی میں نے سیل نیکٹر میں پڑھا ہے کہ روایت یہ کہ یہ ایجپٹ کے کنگ کی بیٹی تھیں. یہ کوئی وہاں کی کوئی سلیو گرلز نہیں تھیں بلکہ ایجپٹ کے کنگ کی بیٹی تھیں، یہ بیٹیاں تھیں بلکہ دونوں. اور یہ ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 629 میں آپ کی شادی ہوئی اور پھر یہ مسلمان اسی وقت ہو گئی تھیں. اور اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ان سے حضرت ماریہ قبطیہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیٹا پیدا ہوا. ان کا نام اگر میں غلط نہیں ہوں تو ابراہیم تھا. ابراہیم کا انتقال بھی بہت کم عمر میں ہو گیا تھا. اور یہ ابراہیم ہی تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں انسان ہوں، انسان کو غم تو ہوتا ہے لیکن غم کے جو مینرز ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مینٹین کرتے تھے اور ہمیں بھی سکھایا کرتے تھے. تو یہ ان کا تھا کہ انہوں نے حضرت ابراہیم کی یہ مدر تھیں اور یہ ان کی ایک وہ تھی. ایک آخری لفظ یہ رہ گیا ہے جو میں آپ سے ریکویسٹ کر دیتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی فیملی کو بہت برکت دے، خوش رکھے اور امتحانوں میں کامیابی عطا فرمائے. تھینک یو سو مچ.